اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معذب قوموں کا ذکر آج ہوا۔ گزشتہ اقوام جن پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب نازل ہوا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ ان کی غلطیاں یہ تھیں، کوئی راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو تنگ کرتے تھے، کوئی اونچی جگہوں پر بیٹھ کر، اونچی عمارتوں میں بیٹھ کر نیچے لوگوں کو دیکھتے اور ان کے لیے ایسے سما کرتے جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو۔ ناپ تول میں کمی کرنا یہ عیب تھا، دوسروں کا حق مارنا یہ عیب تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ سرکشی والا معاملہ کرنا اور ان کے لیے نازیبا کلمات کہنا، ہم جنس پرستی، عورتوں کو چھوڑ کر ہم جنسوں کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرنا، یہ سب وہ عیب تھے جو گزشتہ قوموں کے اندر موجود تھے۔ انبیاء کرام منع کرتے رہے، ایک کے بعد ایک قوم آتی رہی اور پھر اس کے بعد اگلی قوم آ جاتی، یہی سلسلہ رہا۔ پہلے نبی تشریف لاتے، لوگوں کو دعوت دیتے، برائی سے روکتے، پھر لوگ جب باز نہ آتے تو عذاب آ جاتا، پھر اگلے نبی علیہ السلام تشریف لے آتے، پھر لوگوں کو برائی سے روکتے، لوگوں کو بتاتے وہ دیکھو گزشتہ قوم تھی، وہ نہیں مانتے تھے تو ان پر بھی عذاب آیا تھا، جو لوگ مان جاتے وہ بچ جاتے، جو نہ مانتے پھر ان پر عذاب آ جاتا۔ نوح علیہ السلام کے دور میں جب فارت تنور سے پانی نکلا، ایسا طوفان آیا کہ ساری قوم جو ہے وہ طوفان میں ڈوب گئی اور ہر طرف زمین میں پانی ہی پانی تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب اس طرح آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی گرم ہوا قوم کی طرف چھوڑ دی۔ اب گرمی اور لو کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ اپنے گھروں سے، بستیوں سے باہر نکلے، ایک بادل، ایک گھٹا چھائی نظر آئی، اب سب لوگ اس بادل کے نیچے اکٹھے ہو گئے، ساری قوم بادل کے نیچے آئی کہ بارش برسے گی۔ جب بادل کے نیچے اکٹھے ہو گئے واقعی بارش برسی، لیکن وہ بارش اللہ کے عذاب کی تھی، ساری قوم تباہ ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، ان کو منع کیا تھا یہ اونٹنی ہے، اس کو تکلیف نہ دینا، انہوں نے کونچے کاٹ دی اس کو قتل کر دیا، پھر عذاب آیا۔ ایک فرشتہ آیا، اس نے ایسے زور سے چیخ ماری، چیخ میں اتنی گرخت تھی کہ سب لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے، زمین کو اٹھا کر آسمان تک لے جایا گیا، وہاں سے نیچے پٹخ دیا گیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب برسا، اہل سدوم پر جو عذاب آیا تھا اس کے اثرات آج بھی اس زمین پر موجود ہیں۔ آپ اگر یوٹیوب پر سرچ کریں سدوم تو آپ کو بہت سارے آثار مل جائیں گے وہاں پر۔ تو یہ سارے عذابات، آسمان سے کھنگر برسے، آگ کے گولے برسے ان قوموں پر، جس حالت میں وہ بدفعلیاں کر رہے تھے، فحاشی اور ریانی کی مجلسیں سجا کے بیٹھے تھے، سب جل کر راکھ ہو گئے۔ تو یہ سلسلہ ایسے ہی رہا، ایک قوم آتی، نبی آتے، لوگوں کو سمجھاتے، لوگ باز نہ آتے تو عذاب آ جاتا، ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ نبی آخر الزمان تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
قرآن کی آیتیں اتری، حضور نے لوگوں کو بتایا، او تم جانتے ہو وہیں سے تم گزرتے ہو سدوم کے علاقے کے پاس سے، اے اہل مکہ، تمہیں پتہ ہے نا قوم لوط پر ایسے ایسے عذاب آیا تھا، تمہیں پتہ ہے جیسے تم سمجھتے ہو ہم بڑے معاشی طور پر مستحکم ہیں، مکہ ہمارا بہت بڑا تجارتی مرکز ہے، بہت بڑی منڈی لگتی ہے، ملکوں سے تاجر یہاں آ کے اپنا سامان فروخت کرتے ہیں، کسی گھمنڈ میں نہ رہنا، تم سے زیادہ مضبوط قوم عاد تھی، ان کے گھر تم آج بھی دیکھ سکتے ہو، مدائن صالح کے جو آثار قدیمہ ہیں اب بھی، وہ تو اب بھی موجود ہیں، حضور کے دور میں نہیں آج بھی موجود ہے۔ تو آیتیں اترتی رہی، حضور نے بتاتے رہو، تمہیں یاد ہے اس قوم کا بھی حال، تمہیں یاد ہے ان پر بھی عذاب آیا، تمہیں یاد ہے ان پر بھی عذاب آیا۔ تو حضور علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، حضور کا انکار کیا گیا۔ نضر بن حارث تاجر تھا، دوسرے ملکوں میں جاتا تو بادشاہوں کے قصے کہانیوں کی کتابیں لے کر آتا۔ حضور جب گزشتہ قوموں کے عذاب کا ذکر سناتے نا اور لوگوں کو ڈراتے، تو وہ اپنے قصے کہانیاں لے کر ایک الگ محفل سجا کے بیٹھتا ہے، وہ کہتے جو کہانیاں یہ سناتے ہیں میں بھی تمہیں سناتا ہوں۔ ایسے بدبخت لوگ تھے حضور الصلوۃ والتسلیم کو سامنا کرنا پڑا جن لوگوں کے ساتھ۔ ایک دن کہنے لگے فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، نضر بن حارث نے کہا، بعد مفسر نے کہا کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر یہ قرآن حق ہے، اگر محمد جو کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے، تو یا اللہ ہم پر پتھر برسا دے آسمان سے۔ فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، قرآن کیا فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ہم پر پتھر برسا، ہم پر بھیج دے عذاب۔ یعنی حضور علیہ السلام کی نبوت کو چیلنج کیا جا رہا تھا، عذاب کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ ہم نہیں مانتے انہیں، اگر یہ ہیں سچے تو آ جائے عذاب۔ اور حضور کو کہا جاتا کہ آپ لے آئیں پھر عذاب، آپ ہمیں ڈراتے کیوں ہیں؟ جس قیامت کی بات کرتے ہیں، جس عذاب کی بات کرتے ہیں، وہ ہم پر لے آئیں آپ اگر سچے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا، وہی رب تھا جو پہلی قوموں پر عذاب بھیجتا رہا، آج اس کے محبوب کو چیلنج کیا جا رہا تھا۔ آج تو عذاب جوبن پہ ہونا چاہیے تھا، آج تو ہر شخص کو جلا کر راکھ کر دینا چاہیے تھا، لیکن آیت کیا اترتی ہے؟ آج وہ آیت تلاوت ہوئی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اس قوم پر عذاب بھیجے کیونکہ میرا حبیب ان میں موجود ہے۔ انت فیہم، آپ ان میں موجود ہیں، اے حبیب آپ موجود ہیں نا، آپ کی وجہ سے ان سب کو مہلت مل گئی، آپ کی وجہ سے ان سب سے عذاب ٹل گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں آج بھی گنبد خضرا اسی دھرتی پہ موجود ہے، اور حضور علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمانوں پر نہیں تشریف لے گئے، حضور یہیں پر موجود ہے، سرکار کا وجود اطہر اسی دھرتی پر موجود ہے، اور یہ زمین حضور کے جسم کے بوسے لے رہی ہے، اور گنبد خضرا کی وجہ سے ساری دنیا سے عذاب ٹلا ہوا ہے۔ پہلے بندر بنے کہ نہیں؟ کونوا قردۃ خاسئین، آج بھی آیت تلاوت ہوئی، ان سے کہا تم پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ، تم نافرمان قوم تھے، تم نے نافرمانی کی، رزق حرام کمایا، جہاں سے تمہیں کمانے سے منع کیا تھا تم نے وہیں سے کمایا، تو پھٹکارے ہوئے بندر بن گئے، شکلیں مسخ ہو گئی، کسی کو خنزیر بنا دیا گیا۔ آج کیوں نہیں بنایا جاتا؟ کیا آج وہ سب ہو نہیں رہا؟ کیا قوم لوط والا عمل آج ہو نہیں رہا؟ آج تو دنیا میں قوانین بن رہے ہیں، ان کو تحفظ دیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، عذاب پھر بھی کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ اب بھی جلال میں آتا ہے، اللہ کو اس بات پر جلال آتا ہے، لیکن وہ کہتا میرے حبیب تو اس دھرتی پہ موجود ہے، میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ صدق طیبہ کے عذابات نہیں ہے ہم پر، شہر محبوب نے دنیا کو بچا رکھا ہے۔ یہ مہلتیں مل رہی ہیں نا تو حضور کی وجہ سے مل رہی ہیں، وگرنہ کب کی شکلیں مسخ ہو چکی ہوتی، کب کی صورتیں بدل چکی ہوتی اور عذاب آ گئے ہوتے۔ مہلت ہے، ڈھیل ہے کہ میرا حبیب موجود ہے، رحمت للعالمین کا تاج پہن کے آنے والا آمنہ کا لال موجود ہے، اب بھی موقع ہے، در تواب پہ توبہ کرتے ہوئے آ جاؤ، وہ معاف کر دے گا۔